بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، سوشل میڈیا جدید معاشرے کا ایک ایسا لازمی حصہ بن گیا ہے جس نے لوگوں کے رابطے، معلومات کا اشتراک اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے طریقے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کا اثر زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پھیلا ہوا ہے۔ سب سے پہلے سوشل میڈیا نے مواصلات کو تبدیل کر دیا۔ ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارم فی زمانہ تقریباً ہر انسان استعمال کر رہا ہے، لیکن ہمیشہ سے ہی ناظرین کسی بھی چیز کے استعمال کے دو پہلو ہوتے ہیں، مثبت پہلو اور منفی پہلو۔ آج ہم اپنے پروگرام توبہ استغفار میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پورے معاشرے پر، پوری دنیا پر سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی اثرات کیا ہیں، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے اہم شخصیات جناب مفتی حافظ محمد اقبال رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے صاحبزادہ علامہ فیصل رضوی صاحب، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب صاحبزادہ مشتاق احمد اعوان صاحب۔ ان تینوں احباب کی جانب بڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ان احباب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، میں بتاتا چلوں یہاں پر عام بات کے مفتی اقبال رضوی صاحب اور صاحبزادہ فیصل رضوی صاحب ان شخصیات میں سے ہیں کہ جب پروگرام سفر ہدایت کا الحمدللہ 2014-2015 میں آغاز ہوا تھا، تو جو بالکل آغاز میں ہمارے مہمان بننے والی شخصیات تھیں، ان میں یہ دو اہم شخصیات الحمدللہ اس وقت سے پروگرام توبہ استغفار کا سفر ہدایت کا حصہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں، شوق میں، اور یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے، محبت کا پیغام، امن کا پیغام، اس کو عام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، آغاز آپ سے ہے، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ آغاز یہیں سے فرمائیے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، کہ دیکھیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اخبار میں اپنا کالم لکھنے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی تھی، اپنا میسیج جو ہے وہ اخبار میں یا میڈیا تک یا کسی ایسے میڈیم تک پہنچانے کے لیے کہ جہاں آپ کی بات سنی جائے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، یہ میں مثبت پہلو کی بات کر رہا ہوں کہ ہر انسان اپنی ویڈیو بناتا ہے، اپنا پیغام ریکارڈ کرواتا ہے یا تحریر لکھتا ہے، اور اس کو وہ صرف پوسٹ کر دیتا ہے، اور ہزاروں لوگوں تک وہ آپ کا لکھا ہوا یا آپ کا بولا ہوا فی الفور پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کو اگر مثبت طور پر دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرمائیے گا کہ اس کا منفی پہلو کیا ہے؟ جی بسم اللہ مفتی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی ہم آپ کا اور آپ کے روزنامہ روز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اسلامی سال قمری سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور سن 1448 ہجری کا آغاز ہے، اور بڑے اہم موضوع پر آپ نے جو ہے وہ یہاں ہمیں مدعو کیا الحمدللہ۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو اتنا اہم ٹاپک ہے، اہم موضوع ہے کہ اس وقت پوری دنیا ڈیجیٹل نظام کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے، اور یہ ایسا نظام ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا دونوں پہلو کے حساب سے۔ آج آپ دیکھیں چونکہ ہم علماء کرام ہیں، اور بہت سارے پاکستان، دنیا بھر سے علماء کرام اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ نے بات کی اخبارات، ہمیں بہت ساری مشکلات آتی تھیں کہ جب اس قسم کے موضوعات پر جو آج ہمیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے مل رہے ہیں وہ پہلے ہمیں دستیاب نہیں تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس قسم کے موضوعات جو اس وقت میڈیا کے ذریعے کہ آپ گوگل پر چلے جائیں، انسٹاگرام پر چلے جائیں، یوٹیوب پہ اندر چلے جائیں، آپ کو جتنے مواد آپ کو چاہیے ہوں گے اسلامی حوالے سے۔ اور آج کل تو یہ ہے کہ جی علماء کرام خاص طور پر جمعے کے موضوع کے لیے فوری طور پر میڈیا پر جاتے ہیں، اور جو موضوعات ہوتے ہیں
تیار کر لیتے ہیں، وہ تیار کر کے انہیں تیار بلکہ مل جاتا ہے فوری طور پر، مواد مل جاتا ہے اور اس کے موضوع کے مطابق. پھر یہ ہے جی کہ پرانے دور میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں، آج سے 10-15 سال پہلے، تو چونکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے آپ کو کوئی چیز دستیاب نہیں تھی، اخبارات تھے. آج آپ دیکھیں کہ شہر میں آپ کو اخبارات نہیں ملتے، تمام دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل اور یوٹیوب، انسٹاگرام یا واٹس ایپ اور اس طرح جو ہے وہ مائل ہو گئی ہے. اور الحمدللہ آپ دیگر معاملات کو دے لیں، کاروباری لوگوں کو دیکھ لیں، اور اسی طرح جو ہمارے بین الاقوامی حقوق الانسانی کے معاملات ہیں، بین الاقوامی معاملات ہیں، آپ فوری طور پر جائیں گے، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے آپ کو مل جائے گی. آپ نے کاروبار کرنا ہے، کوئی چیز منگوانی ہے، پیسے بھجوانے ہیں، یا کسی طریقے سے بھی آپ نے معاملات کرنے ہیں، تو سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے جو فوری طور پر آپ کے کاروبار کو بھی جو ہے وہ آگے لے کر جائے گا. آپ کے علاج کے اندر آپ کو کوئی دوائی کی ضرورت ہے یا کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو فوری طور پر اس کی فراہمی کر دے گا. اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ گلوبل میں چلے جائیں کہ آپ کے جتنے معاملات ہو رہے ہیں، امریکہ سے لے کر، یورپ سے لے کر، سعودی عرب سے لے کر دیگر معاملات کے اندر، کہ آپ یہ چند دنوں قبل حج کے معاملات ہوئے، اور حج کے جتنے معاملات، لوگوں کا آنا جانا، تو وہاں کے انتظامات تھے، وہاں کے معاملات تھے، وہ لوگ یہاں اپنے، پہلے تو یہ تھا کہ ٹی وی کے ذریعے ہوتا تھا معاملہ، لیکن اب جب سوشل میڈیا عروج پر آیا ہے اور اللہ نے اس کو اتنا اوپر لے کر گئے ہیں دنیا کے اندر، تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہر معاملہ جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ آپ کو دستیاب ہو جاتا ہے، ہر چیز دستیاب ہو جاتی ہے اس میڈیا کے ذریعے. تو یہ ایک بہت ہی مثبت اقدام ہے، لیکن اس کے جو نقصان ہیں وہ بھی یہ ہیں کہ جی آج ہم جو ہے وہ جب بچے ہمارے ہیں وہ تعلیمی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ جب میڈیا پر جاتے ہیں تو وہ اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسا ہے کہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے لوگ جو ہے وہ میڈیا کو استعمال کرتے رہتے ہیں، انہیں باقی دنیا کے معاملات کوشش نہیں ہوتی، بالکل ایسے کوشش نہیں کرتے. نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، وہ بیٹھے ہوئی ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، تو اس کے جو ہے وہ نفی کے اندر بھی معاملات جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت انداز کے اندر اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ جب استعمال کریں گے اصل طریقے سے تو آپ کو اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے. بالکل صحیح جی. مفتی اقبال رضوی صاحب بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے، اور محرم الحرام کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور میں صاحبزادہ صاحب کی جانب آؤں گا، اس سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن صاحبزادہ صاحب دیکھیں کہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور حرمت کا شاید ہم اس طرح سے معنی مفہوم نہ سمجھ سکیں کہ اسلام سے قبل بھی ان مہینوں کا ادب کیا جاتا تھا، احترام کیا جاتا تھا. چور ڈاکو قذاق جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیتے تھے، قتل نہیں ہوتے تھے، جنگیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی تھیں. ہماری بدقسمتی یہ دیکھیں کہ محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، مذہبی منافرت ہمیں عروج پر نظر آتی ہے، اور ہر انسان اپنی سوچ اپنی فکر کے مطابق جو ہے وہ لکھ بھی رہا ہے، وہ ویڈیوز بھی بنا رہا ہے. اچھا اس میں اچھے پیغام بھی ہیں، مثبت پیغام بھی ہیں، منفی پیغام بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر محرم الحرام میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں کی نسبت کنٹریورسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، اس کا تدارک کس طرح سے ممکن ہے، علماء اور میڈیا اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ادا کرتے ہیں روز ٹی وی اور پوری ٹیم کا، جزاک اللہ، کہ آج پھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. الحمدللہ. اصل میں جو سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، جی جی، آپ سوشل میڈیا کی اگر مثال سمجھنا چاہیں تو یہ ایک چھری کی مانند ہے. اچھا، اب آپ چھری جب ہاتھ میں آپ کے ہوتی ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے پھل کاٹتے ہیں یا چھری سے کسی کو زخمی کر دیتے ہیں. اچھا وہی چھری آپ اگر بچے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو بچہ بجائے کسی کو زخمی کرے یا کوئی پھل کاٹے یا وہ خود کو زخمی کر لے گا. بہت اچھا. تو سوشل میڈیا کا استعمال جس نے بھی کرنا ہے اس کی اپنی سچویشن کیا ہے، اس کی مینٹیلٹی کیا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت اچھے. اور پھر اس میں ایک اور چیز بڑی خاص ہے جو اس پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں
کہ دو چیزیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ سرچ بار میں جا کے کوئی چیز سرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ہو نا، کوئی انسان ہو، یکسوئی اس کے لیے سب سے اہم ہے. علم کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں یکسو ہوگا ذہن تو وہ بندہ ترقی کرے گا. بہت اچھے. اب جو تو یکسو ہے وہ سرچ کرے گا، اپنے موضوع پہ رہے گا، اپنی فیلڈ کے ساتھ رہے گا. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب ایک چیز کو سکرول کرتے ہیں، اب ایک لمحے اس کے سامنے خوشی بھری ویڈیو آ گئی، خوشی بھرا کنٹینٹ آ گیا، اس کی فیلنگز خوشی والی ہو گئی. بالکل ایسے ہی. بہت ود ان سیکنڈس ایک سیڈ ویڈیو آئی. اب وہی انسان جو چند لمحے کے لیے ایک خوشی کی فیل محسوس کر رہا تھا، اس کے اندر ایک خوشی چل رہی تھی، اب وہ اس کے اندر سیڈنس آ گیا. اب جدید ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ اس وجہ سے انسان کے جو ذہنی صلاحیت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. کہ ایک دم پرینک کی ویڈیو سامنے آ گئی. اب اس ساری چیز کو ہم جوڑتے ہیں کہ مذہبی منافرت. اچھا، ایک چیز آپ کی اجازت سے میں عرض کروں، ایک چیز اور بھی ہے اس حوالے سے. آپ بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں، میں چاہوں گا اس کو کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیں کہ ایک تو آپ نے کہہ دیا نا کہ سیڈ ویڈیو، فنی ویڈیو، پھر ریسرچ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اتنا زیادہ کنٹینٹ جو ہے وہ دماغ اپنے اندر فیڈ کرتا کیونکہ جو ریلز ہیں 50 سیکنڈ کی ہوتی ہیں، 1 منٹ کی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی مینٹیلٹی کے اوپر بہت زیادہ منفی اثرات جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کے اوپر. آپ کی پرسنالٹی اس سے تباہ ہو رہی ہے. اب ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم لمبی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے. ہمیں عادت یہ پڑ چکی ہے کہ ہم 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، میکسیمم 3 منٹ کی ویڈیو، اس سے اوپر ہمارا مائنڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. اور ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، وہ بھی کم ہو رہی ہیں مفتی صاحب. اسی طرح میں ایک آپ کے سامنے اور ریسرچ رکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ نا چونکہ ہر کسی کی رسائی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی. اب یہاں پر مین مقصد ہوتا ہے ویوز حاصل کرنا. مشہوری کے لیے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، کنٹینٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کا جو سب سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس نے اپنی زندگی کا ایک ایسا رنگ دکھانا ہے کہ جو وہ حقیقت میں ہوتا نہیں. مثال کے طور پہ فیک. ہاں، فیک ہے. مثال کے طور پہ ایک ایسا کوئی کنٹینٹ کریٹر ہے، کوئی یوٹیوبر ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی انکم مثال کے طور پہ 50 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بیماری سے بھی گزرے گا، تکالیف سے بھی گزرے گا، لیکن میڈیا پہ اس نے صرف وہ پہلو دکھانا ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے. اب جو دیکھنے والا چھوٹا ذہن ہے، اس کے دل کے اندر، اس کی روح کے اندر ایک احساس کمتری آئے گا. بہت اچھے. کہ اگر یہ اس طرح کر رہا ہے تو میں بھی کروں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل فیملی ولاگنگ، آج کل نوجوان بچیاں دیکھتی ہیں کہ ہماری فرینڈ تھی، جب وہ میڈیا پہ آئی اس نے نقاب اتار دیا، صحیح ہے، اس نے سر سے دوپٹہ اس کے گلے میں آ گیا، اور وہ دنوں میں ہی جو ایک میران گاڑی پہ تھے آج ان کے پاس جناب اچھی مہنگی ترین گاڑیاں آ گئی. لگژری. وہی بچے پھر اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو کھو دیتے ہیں، اپنے خاندانی تربیت کو کھو دیتے ہیں، اپنی جو ایک تربیت تھی اخلاقی اقدار کو کھو دیتے ہیں، اخلاقی اقدار کو کھو دیتے ہیں. تو یہ وہ پہلو ہیں منفی اس سوشل میڈیا کے استعمال کے. اور خاص طور پہ یہ سب کانٹیننٹ ہمارے پاک و ہند میں یہ مسائل ہیں. آپ ویسٹ کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، وہ اپنی ریسرچ کے لیے اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، بے جائے استعمال نہیں کر رہے، بے جائے استعمال نہیں. چائنا کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. واحد یہ پاک و ہند کا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ فیملی ولاگنگ کے نام پہ اور یہاں پہ اپنی ایک لائف دکھانے کے لیے جی کہ ہم بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں، تو یہ ایک بہت منفی اثرات اس کے سوسائٹی پہ مرتب ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ مذہبی منافع میں بعد میں پوچھ لوں، پھر مشتاق صاحب کو شامل کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. مشتاق صاحب، آپ کا تو چونکہ اخبار سے بھی تعلق ہے، آپ لکھتے بھی ہیں، آپ مختلف طرح کی خبریں جو ہیں ان کو بھی کور کرتے ہیں، پھر آپ کا سوشل میڈیا کے ساتھ بھی تعلق ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بھی آپ وابستہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا نے آ کر کس حد تک مائنڈ سیٹ چینج کر دیا لوگوں کا، جو
صحافت سے تعلق رکھنے والے تھے وہ بھی, اور پھر جو اخبار پڑھنے والے تھے, خبریں سننے والے تھے وہ بھی. سوشل میڈیا کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم حقائق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, مطلب فلٹر کوئی نہیں ہے, جو بات ایکچوئل میں حقیقت میں ہے وہی پہنچتی ہے. تو آپ بطور صحافی کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر فلٹر کے بات پہنچانا کیا یہ درست ہے, اور سوشل میڈیا اپنے دعوے میں سچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علی بھائی میں آپ کا بیات شکر گزار, اور روز نیوز چینل کا جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. میں پہلی بار آیا ہوں, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں ایک بہت اہم موضوع پر جو آپ نے ٹاپک چنا ہے اس کو ہم یہاں پہ سماعت کر رہے ہیں, اور موضوع سخن اس کو بنایا ہم نے. سب سے پہلی بات یہ ہے جی حضور کہ وہی بات ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں سوشل میڈیا کے, ایک مثبت پہلو ہے, ایک منفی پہلو ہے. اور جب آپ مثبت پہلو میں آج کل کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ فوراً جاتی ہے, وائرل ہوتی ہے, اچھی کوئی گفتگو ہوتی, اچھا کنٹینٹ ہوتا ہے, وہ جب جو وائرل ہوتا ہے جاتا ہے لوگوں میں پھیلتا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح اگر دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی منفی چیز ڈالتے ہیں, نیگیٹیوٹی ڈالتے ہیں, تو وہ جب وائرل ہوتی ہے لوگوں میں سماعت کرتے ہیں, لوگ اس کو آگے شیئر کرتے ہیں اور لنک کرتے ہیں. اور یہاں مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ کوئی اچھی چیز تو وائرل ہوتی بھی نہیں ہے مشتاق صاحب, وہ آپ کو 2 4 5 10 لائک اس سے زیادہ نہیں ملیں گے. اور اگر آپ منفی چیز کنٹروورشل چیز ڈالیں گے آپ کو فوراً اس کا جو ہے نا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. بالکل. اور گناہ بھی پھر اسی حساب سے آپ دیکھ لیں. آج کل جو بے برقی ہم جو رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا, دیگر چیزوں کا, کہ آج کل جو ہے ہمیں پورا ہی نہیں ہو رہا. پورا کس طرح ہو کہ ہم قناعت پسند نہیں ہے اور برکت نہیں ہے. زیادہ کما رہے ہیں تھوڑا لگ رہا ہے, آگے تھوڑا کماتے تھے تو زیادہ لگتا تھا. کیوں کہ وہاں قناعت پسندی تھی, برکت تھی بزرگوں میں. آج کل جو ہے وہ اس حوالے سے بہت. اور دوسری بات آپ نے کی سوشل میڈیا اور صحافت کے حوالے سے, سب سے بڑی بیماری آج کل جو مقابلہ بازی شروع ہو چکی ہے کہ میں خبر جو ہے فٹ پہنچاؤں, میری خبر جو ہے 1 منٹ سے پہلے لوگوں تک پہنچ جائے. اور قرآن مجید میں یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قائد کا کہ آپ جو خبر آپ کے پاس آئے آپ خوب تحقیق کر لیا کرو. اس کا لفظ خوب کا ہے کہ آپ اس پہ خوب تحقیق کر لیا کرو, یعنی کہ صرف تحقیق کرو, خوب تحقیق کرو, اس کو چھان بین کرو. آپ کسی ٹو میں نہ رہو, آپ تجسس پیدا نہ کرو, کسی کے ایسی آپ ٹو میں رکھ کے کوئی غلط چیز آپ کر دیتے ہیں اس کے گھر تباہ ہو جائے گا. ایسے ہی پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. ہوتا ہے حضرت, ایسا ہوتا نہیں ہے؟ بالکل. آپ خود صحافی ہیں, مجھے بتائیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے؟ بالکل ہوتا ہے. آپ لوگ کسی کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں, کسی کے بارے میں کوئی پوسٹ کر رہے ہیں, آپ یہ بغیر سوچے کہ اس کے نیگیٹو اسپیکٹس اس کی زندگی پر کس حد تک ہوں گے اور اس کے گھر والوں کے اوپر کیا گزرے گی. ایون میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز اباؤٹ ڈیتھ اور لوگوں کی مرنے کی خبریں لوگوں نے چلائی ہیں, جھوٹی, اور آج کل چل رہی ہیں. اتنے بڑی ہستیاں جن کا نام سن کر ہم احترام سے نظریں جھکا لیتے ہیں, لوگ ان کی خبریں دے رہے ہیں. ایسے ٹیکنیکل آ گیا کہ بندہ کہہ رہی ہے صحیح خبر دے رہا ہے جی, آواز بھی ایسی اس میں میچ کر دیا ہے. اتنا وہ جدید قسم کا, اب تو اے آئی بھی آ گیا, جو صحیح کسر تھی وہ اے آئی نے پوری کر دی. آپ فرما رہے تھے صحافت کے حوالے سے کہ فوراً خبر پہنچانا ہمارا جو ہے وتیرہ بن چکا, کہ فوراً خبر چلی جائے, شاید وہ جھوٹ ہی ہو یا سچ ہو. اور زیادہ تر جو ہے آج کل فیک یا تحقیق کوئی بھی نہیں کر رہا, اور اس کے 2 نمبری جو زیادہ لوگوں لگا کے باقاعدہ پڑھ کے نہیں, تربیت کر کے نہیں لوگ آتے. اسی طرح لوگ جب بغیر پڑھے, بغیر مرشد کے, بغیر تحقیق کیے ہوئے لوگ آئیں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ پھر فوراً خبر جائے گی. اور خبر جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ آج کل ایک اور چیز بھی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں, لڑکیاں بن کر, بالکل ایسے آئی ڈی بنا کے فیک لڑکیاں بن کر میسج کر دیتے ہیں کسی کے گھر میں, ٹھیک ہے جی, ان کے گھر میں اہل خانہ, بالکل ایسے بیوی کا بچوں کے ساتھ, بچوں کا اپنی خامند کے ساتھ وہ ریلیشن شپ جو اتنی محبت کا پیار کا ہوتا ہے وہ فوراً اس وجہ سے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک گھر پورا اس کا. میں مفتی اقبال رضوی صاحب کو شامل کرنے سے پہلے ایک اہم بات ہے, ہر شخص نے مائک اٹھایا ہوا ہے اور وہ جا رہا ہے, کبھی کسی ٹریفک وارڈن کے پاس جا رہا ہے, کبھی کسی ہاسپٹل میں جا رہا ہے, کبھی کسی دکاندار کے پاس جا رہا ہے. مجھے بتائیں بطور صحافی, کیا یہ اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ جا کر مائک اٹھائے, میں مائک اٹھاؤں, آپ مائک اٹھائیں, اور جا کر کسی سے بھی سوال کرنا شروع کر دیں کیمرے کے زور پر اور مائک کے زور پر, اور کیا وہ شخص اس کو جواب دہ ہے؟ ہر صورت اس کے پاس کیا مطلب جواز کیا ہے جا کر یہ پوچھنے کا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو, تم یہ کیوں کر رہے؟
یہی بات ہے. بالکل کسی کو اخلاقی طور پہ بھی اسلامی طور پہ بھی کسی کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک ریڈی والے سے جا کے آپ پوچھیں آپ ڈی سی ہیں آپ اے سی ہیں, آپ جا کے ایسی تحقیق کر لیں کہ آپ یہ کس طرح لگایا ہوا ہے, یا آپ کیا کرتے ہیں, یا دکان پہ چلے جائیں آپ کسی کے کیچڑ اچھالیں, آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے جی عزتیں آپ اچھالیں, آپ نے میک ایک لے لیا, آج کل تو ساری چیزیں وہ بنی بنائی 1500 ہے نا, ہاں وہ جو چیز ہے وہ ٹھیلوں میں آ گئی ہے, ان کے ریڑوں میں آ گئی ہے. یہ صافت کو بھی انہوں نے جو ہے نا اسی طرح وہ ایک لنڈا بازار لگا دیا, اور یہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے. میں آپ کو بتاؤں 2026 جا رہا ہے, 2030 کے درمیان سوشل میڈیا میں جو اس ٹائم جس تیزی سے جا رہا ہے, اسی تیزی سے تباہی بھی پھیلا جا رہا ہے. اس کو اگر لگام نہ دی حکومتی طور پہ, اس پہ پورا ایک کوئی آپ نے نظام چیک اینڈ بیلنس نہ ہوا, حدود و قیود اس کی نہ مختص کی گئی, تو میں تو کہتا ہوں اس پہ پوری, میں آپ کے توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ پوری وزارت ہو, بالکل پوری انڈسٹری ہو جو اس کو پورا کنٹرول کرنا چاہیے, پورا وزارت کوئی اہم ملکار بیٹھا ہو جو پڑھے لکھے تربیت یافتہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, بیلنس ہو کہ بالکل صحیح. مفتی اقبال رضوی صاحب, جناب سوشل میڈیا کہ جب منفی پہلو کی بات ہوتی ہے تو بے جا استعمال کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے جی, کہ بے جا استعمال ہو رہا ہے, یا پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ معاشرتی بے راہ روی پھیل رہی ہے. اچھا ذمہ دار کون ہے؟ والدین ہیں, اساتذہ ہیں, ممبر ہے, یا معاشرہ ہے؟ کس کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ کون یہ ذمہ داری قبول کرے گا کہ سوشل میڈیا کا منفی جو پہلو ہے, جو معاشرتی بے راہ روی ہے, اس میں زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ والدین کی بنتی ہے, ایک جو اساتذہ ہیں ان کی بنتی ہے, ممبر سے اس طرح سے میسج نہیں جا رہا, یا معاشرہ ہمیں نہیں سکھا پا رہا؟ کہاں قصور ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے جی کہ یہ ذمہ داری والدین کی بنتی ہے کہ والدین دیکھیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. بہت اچھے. والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے, کیا نہیں دیکھ رہا, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کیا استعمال کر رہا ہے, کیا نہیں استعمال کر رہا. تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ والدین اس معاملات کو دیکھیں. اس کے بعد ہم علماء کرام, کیونکہ پہلے اتنے معاملات نہیں تھے, اب 3-4 سال سے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں علماء کرام کو کہ آپ نے جمعے پر خاص طور پر فرقہ واریت جو کہ فوج کے خلاف, پاکستان کے خلاف, علماء کرام کے خلاف, اسلام کے خلاف, ایک دوسرے کے لڑانے کے خلاف, اور خاص طور پر ان ایام کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ ذمہ داری بنتی ہے علماء کرام اور ممبر و محراب کے جو وارث ہیں. بالکل صحیح. وہ لوگوں کو اس طرف لائیں کہ ان کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ ہم وہ بیان کریں, ان کے آپس میں ایک تعلقات, آپس میں باہمی محبت, رواداری, اخوت, پیار, ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے معاملات ہم وہ بیان کریں. وہ ہم بیان ہی نہیں کرتے. ممبر محراب پر جو ہے وہ ہم اس طرح صحابہ کرام کے اوپر کوئی کیچڑ اچھال رہا ہے, کوئی اہل بیت اطہار کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے, اور نعوذ باللہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ, چونکہ میرا تعلق ایک مذہبی حوالے سے, امن کمیٹی کے حوالے سے, شہر کی مرکزی یا مسجد کے حوالے سے بہت زیادہ ہے, اور شہر کے معاملات کے اندر میں چونکہ انوالو ہوں پنجاب کی طرف سے بھی اور مقامی انتظامیہ کی بھی طرف سے, ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر جب یہ محرم شروع ہوتا ہے یا ماہ ذوالحج کا اختتام ہوتا ہے, صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے ایام آتے ہیں, حضرت عمر فاروق کا چونکہ یوم شہادت ہے, اور یوم شہادت کے حوالے سے اس قسم کے پراپوگنڈے, اس طرح کے اہل بیت اطہار کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان دوریاں بیان کی جاتی ہیں کہ جس کا اثر عوام کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے, اور پھر عوام اسی طرف چلی جاتی ہے جو کہ ممبر محراب سے آواز اٹھتی ہے, اور اس آواز کو آگے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی فلاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے, فلاں ذاکر صاحب یہ کہہ رہے تھے, فلاں جو ہے وہ عالم دین یہ کہہ رہا تھا. تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں, جو صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی ہیں, اہل بیت اطہار کی شان بیان ہوئی ہے, تو ہمیں وہ بیان کرنی چاہیے. اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ممبر و محراب کے جو وارث ہیں, علماء کرام ہیں, مفتیان اعظام ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو غلط راستے کے جانے کے بجائے سیدھے راستہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں, اور لوگوں کو بتائیں کہ صحابہ کرام کا یہ مقامات ہیں, اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کا یہ مقام ہے. جب ہم اس طرف جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو مذہبی منافرت ہے, اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے
حکومت نے 2 نمبر دیے ہیں اس دفعہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے صحیح وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ اگر کس قسم کی آپ کے پاس کوئی مواد آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں یا منافرت کے بارے میں، فرقہ واریت کے بارے میں، ایک دوسرے کو کافر کہنے کے بارے میں جب یہ بات آتی ہے تو آپ ہمیں اطلاع کریں، کیونکہ حکومت بھی اس معاملے میں پریشان ہو چکی ہے کہ فیک خبریں، فیک قسم کی گفتگو، فیک قسم کے معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کیے جاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑنے تک چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالم گلوچ اور ہوتی ہے. اور آج کل خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے علماء کرام کے بارے میں یہ فلاں انتقال کر گیا، فلاں ذکر نے یہ کیا اور وہ یہاں سے پاکستان سے بھاگ گیا. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس قسم کے لوگوں کی زبانوں پر پابندی لگائی جائے. اس دفعہ گورنمنٹ نے یہ کیا یہ کہ بہت سارے علماء کرام یعنی 119 علماء کرام پنڈی کے اندر جن کی زبان بندی کی گئی ہے. اچھا. اسی طرح پورے پنجاب کے اندر جو ہے ہر ضلع کے اندر جو لوگ گستاخانہ مواد لوگوں تک فراہم کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے غلط بات پھیلاتے ہیں یا اس قسم ممبر محراب کو غلط استعمال کرتے ہیں، تو گورنمنٹ نے اس دفعہ ان کے اوپر زبان بندی کی ہے، ان پر پابندی لگا دی گیا ہے. اور پھر ایجنسی کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر اسی طرح کا کوئی مواد شیئر کرتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتا ہے، ایک دوسرے کو برا کہتا ہے، تو اب ہمیں اطلاع کریں، ہم اس کے خلاف یعنی سوشل میڈیا کا اتنا مثبت رویہ جو جا رہا ہے، حکومت بھی پریشان ہے کہ ہم کیا کریں کہ کس طریقے سے اس کو روکیں. اور ضرورت ہے اس عمل کی ہے کہ اس وقت ہماری جو گورنمنٹ ہے، علماء کرام ہیں اور اسی طرح سوشل میڈیا اور صحافت کے ساتھ جو وابستہ حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ اس معاملے کو بیٹھ کر افہام و تفہیم سے کہ جو غلط استعمال سوشل میڈیا ہو رہا ہے، چاہے وہ مذہبی منافرت ہو، چاہے فرقہ واریت ہو، چاہے گالم گلوچ ہو، چاہے مذہبی جو مواد ہے وہ شیئر کر دیا جاتا ہے جی کہ فلاں صحابی کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے، فلاں اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے. جب یہ چیزیں ہم بیٹھ کر حل کریں گے تو انشاءاللہ یہ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت اور دہشت گردی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ ختم ہو جائے گا. بہت اچھے، بہت خوبصورت جی. سب زیادہ صاحب، شخصی آزادی کے غلط استعمال کی وجہ سے فسادات پیدا ہو رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ شخصی آزادی ہے یا پھر اس کا غلط شخصی آزادی کے نام پر غلط استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سائبر کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے، لیکن مزید سائبر کی جو فیلڈ ہے اس پہ ہمیں محنت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. میں اب چھوٹی سی ایک مثال دوں، آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بات ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان کی ایک فیمیل، ان کا پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے اینکر نے ذاتیات پہ ٹھیک ہے کافی سوال کیے. ہاں. اچھا، وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، چھوڑ کے چلے گئی. اچھا، سب سے خوبصورت بات مجھے یہ لگی کہ پاکستان کی اکثریت ہمارے سوشل میڈیا کے صارفین نے اس اینکر کو غلط کہا. ہاں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ذاتیات پر بات کرنا یا کسی کے ایپ تلاش کر اس کو نکال کے جان بوجھ کے اجاگر کرنا یہ درست نہیں. لیکن ضرورت یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ایسے لوگوں پر قانونی کارروائی کی جائے کہ جو کسی کی ذاتیات پر یا ایسا کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں کہ جو جھوٹ پر مبنی ہو. بہت اچھی. یہ ابھی تک پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں کہ جو جھوٹ پر مبنی کنٹینٹ کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی جائے، فوراً کی جانی چاہیے. جس دن یہ ہو گیا اس دن پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا مثبت پہلو سامنے آئے گا. بہت اچھی. اور اس کا استعمال ایک اسٹیٹ وے پہ اور جو ایک تخلیقی کام ہے اس پر ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ پاکستان دنیا میں اپنا نام بنائے گا. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آپ فیک پرینک اور فنی کنٹینٹ کریٹ کر کے میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات. آپ کچھ اور جی میں بات کر چکا ہوں. مشتاق اوان صاحب، طلاق کی شرح میں ابھی آپ نے لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، 2-3-4 دن پہلے کی خبر تھی کہ صرف پنڈی اسلام آباد میں یا شاید صرف اسلام آباد ہے 45,000 جنوری سے لے کے اب تک کیسز ہو چکے ہیں، اور اس میں شاید خلا کے کیسز شامل نہیں ہیں. 45,000 طلاقیں
اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اکثریت میں جو وجہ ہے وہ سوشل میڈیا کسی نہ کسی طور وہ وجہ بنتی ہے سوشل میڈیا کی. اب وہی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ سوشل میڈیا کی کہ اب پہلے انہوں نے بات کی کہ اس کو ٹھیک کون کرے گا, والدین ٹھیک کریں گے. آج کل تو والدین خود بگڑے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھر میں 4 بندے ہیں تو 4 وہ جو ہے وہ موبائل استعمال کر رہے ہیں. اور ہم بچوں کو بھی فون دے دیتے ہیں کہ ہمیں تنگ نہ کریں. پہلے آئی کانٹینٹ ہوتا تھا, آنکھ ملتی تھی تو شرم پیدا ہوتی تھی. بالکل ایسے. اب شرم ہے نہیں ہے, سارا کام کان کا ہے. اللہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ آنکھ کا جو ہے رشتہ ہو, آنکھ ملے تو حیا پیدا ہوتی ہے, نظریں نیچے ہوتی ہیں. حیا آتی نہیں ہے, کنٹینٹ آئی ختم ہو چکا ہے, بچہ اپنے لگا ہے. پہلے تو بچہ تابعدار تھا, پانی دے, موبائل چھوڑ کے, موبائل تو تھے ہی نہیں, پانی اٹھ کے اب باپ کو کہتا ہے کہ اب پانی مجھے دے. اس میں تربیت کون کرے گا؟ موبائل صرف گھر میں تو استعمال نہیں ہوتا, والدین کرے, بازار میں بھی استعمال ہوتا ہے, آپ اسٹوڈیو میں ادھر بھی استعمال ہوگا, ہر جگہ پہ. آپ تو دنیا ہاتھ میں آ چکی ہے آپ. بالکل ایسے آپ جس کا جو مرضی چاہیں. قرآن میں بھی یہ ہے کہ ہاتھ آپ کو اپنے ہاتھ ہلاک کریں گے. اللہ اکبر. تو یہ مراد یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہر قسم کا کنٹینٹ, ہر قسم کی غلیظ, ہر قسم کی نیگیٹیو ویڈیوز, کنٹینٹ یہ سامنے آتے ہیں. تو یہ اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کو اب ہم اپنے تئیں ٹھیک کریں گے. اب دیکھیں پہلے بچے پڑھتے تھے, ان کا ذہن اتنا تیز تھا, قرآن حافظ. میں دیکھتا ہوتا تھا کہ کتنے مدارس سے بچے حافظ قرآن نکلتے تھے. اب مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اتنا بچے کا حافظہ ڈیجیٹلائز ہے, موبلائز ہے. اس طرح تو بڑا تیز ہو گیا بچہ. آج کل بچہ ہم سے بہت آگے ہے. آگے تو ہم خط لکھتے تھے اپنے ماموں کو, ہمیں یاد ہے کراچی میں 3 دن بعد پوچھتا تھا. اتنی وہ محبت ہوتی تھی, اتنا وہ رکھ رکھا ہو کہ انتظار ہوتا تھا. انتظار بھی موت کی بہن ہے, لیکن وہ انتظار ہوتا تھا کہ یار خط کا جواب آئے گا تو میں پھر جواب دوں گا. ابھی آپ دیکھیں موبائل پہ 1 منٹ میں ہم میسج کر دیتے ہیں. اس وقت دوری تھی لیکن دل نزدیک تھا, میت تھی دل کی. اب جو ہے رابطے نزدیک ہیں لیکن اس طرح ہماری رشتہ داری, ہماری محبتیں, خلوص ختم ہو گیا. خلوص ختم ہو گیا, فنوس آ گیا. بس اب فنوس کا ہی سارا معاملہ. بالکل سید جی, ایک کلام ہے, اس کے 2 اشعار میں پیش کرتا ہوں اور پھر اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پنجتن پاک کے حوالے سے. اور پھر میرا پنجتن کو سلام ہے, بڑا جس کا دنیا میں نام ہے, بڑا جس کا دنیا میں نام ہے, میرا پنجتن کو سلام ہے. وہ علی جو اسد اللہ ہوا, جسے سب نے شیر خدا کہا, بنا باب علم کے شہر کا, کوئی مثل اس کی ہوا نہ تھا, قلعہ جس نے آخر فتح کیا, یہی بات حق ہے بلا شبہ, نہیں اس میں کوئی کلام ہے, میرا پنجتن کو سلام ہے. حسن حسین نبی کے پھول, انہیں سونگتے تھے میرے رسول, ہے علی پیدر تو ہے ماں بطول, جو نگاہ حق میں ہوئے قبول, ملوں ان کے کوچے کی منہ پہ دھول, کرم ان کا خلق پہ عام ہے, میرا پنجتن کو سلام ہے. کہا جا
کو ذرا لگن ملا اس کو دونوں جہاں کا دھن کروں کیوں نہ ختم یہاں سوخن یہ ریاض ان کا غلام ہے میرا پنجتن کو سلام ہے بڑا جن کا دنیا میں نام ہے بڑا جن کا دنیا میں نام ہے میرا پنجتن کو سلام ماشاءاللہ کیا بات ہے، بہت اچھے. جزاک اللہ جی. یہ آپ احباب کا ذوق سماعت اللہ تعالیٰ اس میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. حضرت صاحب مفتی اقبال رضوی صاحب دیکھیں کہ ایک جگہ پہ نفرت ہے نا، تو ہم اس نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر ہم ذاتی طور پر کسی کو پسند نہیں کرتے اور اس کی کوئی بات ہم نے سن لی ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ دیکھیں اب ہمارے شب و روز جو ہے وہ تو تقریباً سوشل میڈیا پر اور پھر خاص طور پر اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں، کوئی بھی بیان ہے، کوئی بھی پروگرام ہے، کوئی بھی محفل ہے، اس کے کلپس تو جاتے رہتے ہیں نا. تو اس میں ہم مذہبی منافرت میں اور شخصیت میں جو ہمارے ایک یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم اگر کسی کو ناپسندی ہمارے اندر ہے، کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کی دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ کے کوئی بات سن لی ہے نا، تو ہم چاہیں گے کہ فوراً اس کے اوپر FIR بھی ہو جائے، اس کو سزائے موت بھی سنا دی جائے، اس کو جیل میں بھی ڈال دیا جائے. اور دوہرا معیار یہ ہے کہ اگر ہمارے خود سے یہ خدا نخواستہ وہ کام ہو جائے یا جو ہمارے احباب ہیں ان سے ہو جائے تو ادھر ہماری نظر نہیں جاتی. یہ تو منافقت ہے نا مفتی اقبال جی؟ بالکل منافقت ہے جی. یہ ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے بجائے دوسرے کو زیر کرنے کے یا اس کے خلاف FIR کاٹتے ہیں، کٹواتے ہیں، جا کے تھانے میں درخواست دیتے ہیں. اور آج کل علی بھائی بات یہ ہے جی کہ خاص طور پر ہر چیز فیک ہوتی ہے. پچھلے 1 سال پہلے یہاں راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا اور واقعہ یہ تھا جی کہ ایک بندے نے حدیث کوٹ کی، یہ حدیث ہے، دوسرے بندے نے اس کا انکار کیا. تو اس نے اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ تم تو قادیانی ہو، مرزائی ہو. جب الزام لگا تو کیا ہوا جی کہ پورا بازار جو ہے وہ بند کرا دیا گیا اور دکانوں کو لوٹ لیا گیا. اور لوٹنے کے بعد یہ ہوا جی کہ اتنا بڑا احتجاج ہوا، پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی لوگوں کو روکنے کے لیے اور لوگ زخمی ہوئے. پھر امن کمیٹی کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اس معاملے کو دیکھیں. جب ہم نے اس معاملے کو دیکھو تو درمیان میں کوئی چیز تھی ہی نہیں، ان کا پیسوں اور لین دین کا معاملہ تھا. اور اس وجہ سے اتنا مسئلہ ہوا کہ پورا شہر متاثر ہوا، بلکہ وہ پورے پاکستان کے اندر جو میڈیا کے ذریعے کہ یہ فلاں نے گستاخی کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے. جب معاملے تک پہنچے تو درمیان میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لوگ یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں ذاتی دشمنی کے لیے، ذاتی دشمنی کے لیے. اور آج کل خاص طور پر یہ ہے جی کہ قرآن شریف کے اوراق کو جلا دیا گیا اور یہ جو تھا جی فلاں کرسچن تھا اور فلاں نے جا کے آگے سے بات کچھ بھی نہیں ہوتی. لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ذاتی رنجش ہوتی ہے. ذاتی رنجش کے لیے جب کسی کو پھنسانا ہو تو وہ جھوٹا الزام لگا کر جا کے تھانے میں درخواست دی جاتی ہے، FIR کاٹی جاتی ہے. اور جب آج کل عدالتوں میں بھی آپ دیکھیں کتنے مسائل بڑھ گئے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم میڈیا کو غلط استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو غلط استعمال کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا جی کہ زبان کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر غلط الزام لگا دی جاتے ہیں اور آگے حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اسے گریز کرنا چاہیے. کسی دوسرے کو پھنسانے کے لیے، یہ ذاتی دشمنی کا انجام لینے کے لیے ہمیں میڈیا استعمال نہیں کرنا چاہیے، مذہبی منافرت کو الزام نہیں لگانا چاہیے اور ذاتی رنجش میں نہیں جانا چاہیے. بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعی حقیقت ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح. جب حقیقت کی طرف ہے ہی معاملہ نہیں تو پھر اس سے اتنے بڑے پھر معاملات آگ لگا دی جاتی ہے، دکانوں کو جلا دیا جاتا ہے، مظاہرے کیے جاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کھول کر جناب علی کہ فلاں علاقے میں سارے اکٹھے ہو جاؤ جی، سارے آ جاؤ جی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. جب وہ معاملات ہم دیکھتے ہیں تو آگے کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح ہے. سب زیادہ فیصل صاحب عام سوال، ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا. فیک اکاؤنٹس
کوئی پاکستان سے جیسے باہر جاتا ہے نا تو اس بندے کی آئی ڈی فیک بنا کے تو میں یہاں پر پھنسا ہوا ہوں, مجھے اتنے پیسے چاہیے, یا جو بھی ان کا کوئی ان کو جس تحت کام وہ کرتے ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ چیز ہے, فیک اکاؤنٹ بنایا, فراڈ کیا, یہ بھی سوشل میڈیا کا ایک انتہائی منفی پہلو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اکثر ہو چکا ہے. ہاں, جب کوئی حرمین شریفین جاتا ہے جیسے ہی وہ فوراً سے واٹس ایپ پہ تصویر لگتی ہے, جی میں یہاں ہوں, آپ یہ کر دیں, یہ کر دیں. ہمارے ساتھ کافی دفعہ اس طرح ہوا, لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. اصل میں اس میں دیکھیں آگاہی بہت ضروری ہے, اویئرنیس, اور یہ حکومتی سطح پر ہونا چاہیے. دیکھیں ایجوکیٹ کرنا حکومت کا کام ہے. ٹھیک. اب آپ میں اس معاملے کو نہیں روک سکتے. ہم کتنی تحقیق کریں گے, کس کس کی آئی ڈی پہ جا کے ہم غور و فکر کریں گے کہ آیا جس کی آئی ڈی ہے واقعی یہ اس کے پاس اکاؤنٹ چل رہا ہے یا کسی اور نے اس کا استعمال کیا ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ مزید ورک کرے, اور جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے ان پر اور کوئی ایسا عمل لایا جائے کہ جب اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ بنایا جائے تو اس میں ایسا کوئی ڈیٹا ہو, کوئی سوالات ہوں کہ ان کی بنیاد پہ اکاؤنٹ کریٹ ہو. یہ نہیں کہ کوئی بھی بنا لے. میں فیصل کی بات کو کاٹ رہا ہوں. معاملہ یہ ہے جی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ اپنے آئی ڈی کے ذریعے وہ کہتا ہے جی میرے والد صاحب بیمار ہیں اور مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ آئی ڈی ہیک کر لی جاتی ہے اور پھر پیسے مانگے جاتے ہیں. بہت سارے علماء کرام کے ساتھ یہ معاملات ہوئی ہیں, مذہبی علماء کے ساتھ ہوئی ہیں. بطور ہمدردی وہ کہتے ہیں یار ایک بندہ مجبور ہے اور دوست ہے میرا, لیکن ان پتہ نہیں ہوتا دوست کو کہ میرے ساتھ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. اور یہ میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے کہ اس کی آئی ڈی ہیک کر لی جاتی ہے. ہیک کرنے کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ دوست کے ذریعے پیسے مانگے جاتے ہیں کہ جی وہ مجبور ہے بندہ, میرا والد بیمار ہے, اسپتال میں پڑا ہوا ہے, میری بیوی جو ہے وہ اسپتال میں ہے, جس کی حالت میں ہے, اور آگے سے جو پتہ چلتا ہے تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جی اس کی آئی ڈی ہیک ہو گئی ہے اور ہیک کے ذریعے اسے پیسے مانگے جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, اس کو جو ہے نا حکومت بھی لیول پر بھی اور جو ہے نا علماء کرام اداروں کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو بہت زیادہ اس کے اوپر کریں, کوئی ایکشن لیں, اور اس کے حدود و قیود جو ہیں وہ بنانے چاہیے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہونی چاہیے. مشتاق امان صاحب کچھ سیکنڈز ہیں آپ کے پاس, میسیج اور پیغام یہ ہے جی کہ محرم الحرام شروع ہے, سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی ہے, سال کا آخری مہینہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو چھری چلتی ہے نا دھمبے پہ, اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں چھری اپنی نفسوں پہ چلانی چاہیے, ہمیں اپنے خواہشات کو دبانا چاہیے, طبیعت کو دینی بنانا چاہیے. دین کے اندر طبیعت ہے, جب ہم اپنے طبیعت کو دین کے تابع کر لیں گے, مکمل نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ انشاءاللہ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا. بہت ٹائم ختم ہو گیا جی, آپ تینوں, اب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. جزاک اللہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا, اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.